برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے لکھا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سے پاکستان کے تعلقات غیر معمولی تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں۔ بھارت کو اس بدلتی صورتحال میں سخت دھچکا لگا ہے۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کے امریکہ کے 2 بار دورے نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حالیہ امریکی سرگرمیوں نے پاک امریکہ تعلقات کو غیر متوقع گرم جوشی بخشی۔ غیر معمولی سفارتی حکمت سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتماد جیت کر جنوبی ایشیا کے سیاسی منظرنامے کو ہلا دیا ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھانا کھایا۔ دوسرے دورے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فلوریڈا میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں شرکت کی۔ جنرل ڈین کین کو یادگاری شیلڈ پیش کی اور پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ پاکستان کے سینئر فوجی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف تعاون، کرپٹو کرنسی اور معدنی وسائل کے شعبوں میں امریکی مفادات کو راغب کرنے کی منظم حکمت عملی اپنائی۔ تو چلے جی، اسی پہ بات کر رہے تھے، مسعود احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ مسعود صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اسے کور کر رہا ہے، اور جس طریقے سے فائنینشیل ٹائمز نے دونوں میٹنگز کا حوالہ دیا ہے، فیلڈ مارشل کی عاصم منیر صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، وہ اس کی بھی بڑی تعریفیں کی جا رہی ہیں، اور کہا گیا خاص طور پہ کہ بھارت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ سو آپ اسے کتنی اہم ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کی کامیابی ہے، اور اسپیشلی پچھلے 1.5 مہینے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 2 دفعہ امریکہ جانا اس کے امپورٹنس واضح کرتا ہے۔ اور جو فرسٹ میٹنگ جو 18 جون کو ہوئی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جس طریقے سے بات کی کہ ہی سیٹ کی بڑا آئی ایم آنرڈ ٹو میٹ فیلڈ مارشل، اور اس کے بعد سے اب یہ گئے ہیں۔ تو ابھی اس میں یہ ہے کہ آلدو وہاں پہ سینٹ کام کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ ان کی جو سینٹ کام کے کمانڈر کی ریٹائرمنٹ سرمنی تھی، تو سینٹ کام از ریسپانسبل فار مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ، پاکستان اور سینٹرل ایشیا، تو اس وجہ سے ان کی ریلیونس بنتی ہے۔ اور فیلڈ مارشل میں کہ وہاں پہ جا کے جو نئے کمانڈر ہے ایڈمرل برائٹ کوپر، ان سے ملاقات ہوئی ہے، جو چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں جنرل ڈین سے ملاقات ہوئی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی ہوئی ہے۔ تو پاکستان کی جو ریلیونس ہے نا، جو ایک اعتماد کی فضا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین دی 2 کنٹریز، وہ بہت زبردست ہے ڈیولپ ہوئی ہے۔ اور اسپیشلی جو کل کا ڈیسیجن ہے جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مجید بریگیڈ اور BLA کو جس طریقے سے انہوں نے فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا، تو وہ بھی کامیابی ہے۔ سو یہ آپ کے ڈپلومیٹک کامیابی بھی، ملٹری لیڈرشپ کی اس میں انوالومنٹ ہے، وہ کامیابی ہے۔ اور انڈیا کو سیٹ بیکس ہیں، دیکھیں اگر یہ فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں انڈیا کی انوالومنٹ ہے۔ اب اس میں امریکہ بھی انوالو ہوا، کیونکہ اس سے ڈکلیریشن سے یہ بات واضح ہے کہ ان کے جو فارن جو انٹرسٹ ہے امریکہ کا، وہ میٹر کرتا ہے، ان کے ریلیشن ود ادر کنٹریز وہ میٹر کرتی ہے، امریکن کا اکنامک انٹرسٹ بھی میٹر کرے گا۔ تو پاکستان کو فیوچر میں کاؤنٹر ٹیررزم میں سپورٹ پاکستان کو ملے گی۔ سو جو ریلیونس پاکستان کی بنی ہے، وہ میرا خیال میں ہم نے جو مارکے حق میں بنیاد میں مخصوص میں جو اپنا آپ کو ثابت کیا، اور جس طرح ہمارے لیڈرشپ نے اپنا آپ کو منوایا، تو پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پروفائل ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں، دنیا کے ممالک جو پاکستان کو ایز اے انٹرنیشنل پلیئر کے طور پر دیکھ رہے ہیں، کہ جس طریقے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ پاکستان میڈیشن بھی کروا سکتا ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ امریکہ ہے، چائنا امریکہ کے تعلقات میں بہتری کے لیے بھی پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے۔ سو پاکستان ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ، لیکن ساتھ ہی ایک کنونشنل فورس کے طور پہ بھی ابھر آیا۔ اچھا مسعود صاحب، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دی اکانومسٹ، اس کے بعد پھر نیو یارک ٹائمز، اب فائنینشیل ٹائمز میں بھی اس بات کا اعتراف کیا، اور تمام تر آرٹیکلز میں ایک بات بہت واضح کلیئرلی لکھی ہوئی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات تھی وہ بہت کنونسنگ رہی، اور یہ تمام تر کامیابیاں پاکستان کو جو مل رہی ہیں معیشت میں، آپ کی سفارتی سطح پر، یہ سب اسی کے ثمرات ہیں۔ اور نہ صرف پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر کامیابی حاصل ہو رہی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو حالیہ دنوں میں ٹریڈ جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ بڑا خوش آئند ہے، خاص طور پر معدنی وسائل میں، آئل ذخائر کی اگر بات کی جائے تو۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں جس طریقے سے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی، جو 1 گھنٹے کے لیے پلان تھی وہ 2 گھنٹے میں چلی گئی، اور ایک یونیک قسم کی ملاقات تھی۔ اور دیکھیں جب آپ اپنا آپ کو ثابت کرتے ہیں، اپنی لیڈرشپ کو ثابت کرتے ہیں، اپنے ملک کے وقار کو آپ خیال رکھتے ہیں،
تو پھر دنیا آپ کی عزت کرتے ہیں. ٹرمپ کے بارے میں مشہور ہے وہ بہادر لوگوں کی عزت کرتے ہیں. تو دیئرفور پاکستان نے ثابت کیا تھا, دیٹس وائی جب وہ فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے تھے تو ان کی وہاں پہ انہوں نے عزت افزائی کی. اور پھر دیکھیں کہ جو ٹریڈ ریلیشن کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں پاکستان میں جو ٹیرف لگا 19% ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو آئل ایکسپلوریشن ہے آف شور ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں ایک کمپنی کی سلیکشن آلریڈی میرے خیال میں ہو بھی چکی ہوگی, وہ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل وہ یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان انڈیا کو آئل بھی یہاں سے دے سکتا ہے. تو پاکستان کے پاس دیکھیں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, ٹریلینز آف ڈالرز کے پاکستان کے پاس ریئر ارتھ منرلز ہیں اور مٹیریل ہیں پاکستان میں, بلوچستان میں, گلگت بلتستان میں, خیبر پختونخوا میں. تو پاکستان کے پاس بہت سارے پوٹینشیل ہے, دنیا مانتی ہے, کیونکہ آج کل دور جو ہے ریئر ارتھ مٹیریل کا ہے, لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں, اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو پاکستان کے پاس وہ پوٹینشیل ہے. تو پاکستان نے اپنا آپ کو جہاں اپنے ایک ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ کے طور پر بھی منوایا, وہاں پہ اپنے آپ کو کنونشنلی طاقتور ملک کے طور پر بھی دکھایا. آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ, آپ کی ملٹری لیڈرشپ وتھ اسٹریٹجک کلیئرٹی, جو انہوں نے ڈیسیجنس لیے ہیں, جو بولڈ ڈیسیجنس لیے ہیں. تو پاکستان دنیا کے چند وہ بہترین ممالک کے صف میں آ کے کھڑا ہوا ہے جو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس میں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں پاکستان کی انوالومنٹ مست ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تھینک یو سو مچ. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے احمد حسن العربی نے, بین الاقوامی امور کے ماہر. تھینک یو سو مچ احمد جوائن کرنے کے لیے. یہ کامیابی یقیناً بڑی ہے احمد, لیکن جب ہم اس کے مندرجات پڑھتے ہیں, خاص طور پہ جب ذکر ہوا کہ جو دونوں ملاقاتیں رہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے, بڑی اس کی زبردست نتائج آئے اور بھارت کو بڑا دھچکا لگا, اور ساتھ ہی جو جنوبی ایشیا کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا. اب اس کو اگر ہم الیبوریٹ کرنا چاہیں تو مطلب اس کامیابی کی کیا کیا ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیں بالکل آپ نے جیسے خود اس کو ابھی آپ نے کہا کہ جو جنوبی ایشیا کا سیاسی منظرنامہ ہے اس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. یہ اٹس دا بیسٹ ایکسپلینیشن آف واٹ ہیز ہیپنڈ ان دا پاسٹ 3 months, اسپیشلی ان کانٹیکسٹ ٹو پاکستان امریکہ ریلیشن شپس. اور یہ جس طریقے سے اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی ایکٹ کر رہی ہے, ابھی دیکھیں آپ پوری دنیا کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ اس کی مثال آپ کو پچھلے 70 سالوں میں کبھی بھی نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایسے ہوا ہے کہ پاکستان ایکولی نیویگیٹ کر رہا ہے, وائڈلی نیویگیٹ کر رہا ہے بٹوین 3 poles آف دا ورلڈ, اسپیشلی بٹوین امریکہ اینڈ چائنا. پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کے پوری مسلم دنیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے, ایک ٹرسٹڈ پارٹنر کے طور پہ پاکستان سامنے ہے. اور ساری جو یہ چینجز ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کا جو آپریشن مارکا حق اور بنیان مرصوص تھا, جس نے پاکستان کو ہارڈ پاور پروجیکشن کے اندر وہ بینیفٹس لے کے دیے ہیں جو اب ہم ڈپلومیسی کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. سو یہ دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو, اللہ کا فضل اور کرم سے پاکستان نے ارن کی ہے, اور اس کے ثمرات آپ کو آج کل یہی نظر آ رہے ہیں. پاکستان میکسیمم اکنامک بینیفٹس بھی لے رہا ہے, پاکستان ملٹری بینیفٹس بھی لے رہا ہے, پاکستان جو ہے سوشل بینیفٹس بھی لے رہا ہے, پاکستان پولیٹیکل بینیفٹس بھی لے رہا ہے, جہاں سے پاکستان کو مل رہے ہیں. اور انٹرنیشنل ریلیشنز اور فارن پالیسی اسی طریقے سے کام کرتی ہے. آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, آپ ان انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور اب دنیا کو بہت کلیئر میسج گیا ہے کہ پاکستان اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, وچ از ویری نائس. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تھینک یو سو مچ احمد, ہمارے ساتھ تھے اور ظاہر ہے اس صورتحال پر بات کر رہے تھے. اور ایک کے بعد ایک جریدے انٹرنیشنل میڈیا جس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہا ہے, بین الاقوامی میڈیا ٹرمپ انتظامیہ سے پاکستان کے تعلقات میں غیر معمولی تیزی سے بہتری دیکھی جا رہی ہے, اور بھارت کو اس بدلتی صورتحال میں سخت دھچکا لگا ہے. فائنینشیل ٹائمز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا دوروں کے حوالے سے اور دوسرے دورے کے حوالے سے بات کی کہ فلوریڈا میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں شرکت ہوئی, اور اس حوالے سے پاکستان کی جو سینئر فوجی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف تعاون, کرپٹو کرنسی اور معدنی وسائل کے شعبوں میں امریکی مفادات کو راغب کرنے کی منظم حکمت عملی اپنائی ہے. بالکل جی. اور دوسرے دورے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فلوریڈا میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں شرکت کی, ایسا لکھا تھا اخبار فائنینشیل ٹائمز میں. جنرل ڈین کین کو یادگاری شیلڈ پیش کی اور پاکستان آنے کی دعوت بھی دی. پاکستان کی سینئر فوجی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف تعاون, کرپٹو کرنسی اور معدنی وسائل کے شعبوں میں امریکی مفادات کو راغب کرنے کی منظم حکمت عملی اپنائی ہے.
अहमद हसन अल अरबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू को मजीद बढ़ाते हैं। अहमद हसन अल अरबी साहब, बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, सिफारती सतह पर भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इसके होंगे। मिलिट्री डिप्लोमेसी कितनी कमाल मुजाहरा किया गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से? जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इस तरह की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है पाकिस्तान में, उसकी आपको मिसाल नहीं मिलती। जितना वाइजली डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है, जितना पाकिस्तान नेविगेट कर रहा है बिटवीन सुपर पावर्स, इसकी आपको मिसाल देखें। पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है, हमेशा से यहाँ पे ब्लॉक पॉलिटिक्स होती रही है फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में। अगर आप देखें, आइदर यू आर इन दिस ब्लॉक और यू आर इन अनदर ब्लॉक। तो पाकिस्तान पहली दफा ये ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के बाद जो पॉलिटिकल चेंजेस पूरी दुनिया में आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान हैज बिकम इट्स ओन ब्लॉक। पाकिस्तान अपने ब्लॉक को फॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को सामने रख के उस इंटरेस्ट की बेस के ऊपर चल रहा है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म्स में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो अपना एक ब्लॉक बनाने की पोजीशन में। सो पाकिस्तान की जो, और वो सारी उसकी बैकग्राउंड के ऊपर आप कन्वेंशनल, जो जब ये जंग शुरू हुई थी ना इंडिया की, जिस दिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा लॉन्च किया था, उस दिन जो हमारी कन्वेंशनल डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी में जो लाइन होती है ना, वो ब्लर हो गई थी। अब पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो वॉर टाइम डिप्लोमेसी है। वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर अटैक फ्रॉम इंडिया ना, किसी भी लम्हे ये दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो डिप्लोमेसी है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, वो वॉर टाइम डिप्लोमेसी है। यहाँ पे अलायंसेस से ज्यादा कोएलिशंस होती हैं। तो उसी हिसाब से आप अभी देखें तो पाकिस्तान की ट्रेजेक्ट्री जो है, डिप्लोमेटिक ट्रेजेक्ट्री, वो बहुत जबरदस्त है। दूसरी तरफ आप इंडिया को कंपेयर करें तो वो डाउनहिल, मतलब उनका जो नोज डाइव चल रही है, वो कोलैप्स कर रही है उनकी डिप्लोमेसी। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री। राइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब, आपने BKS के लिए वक्त निकाला।